ریاض خان صاحب کو جی ڈی پی او سیالکوٹ نے گرفتار کیا ہے اور ڈی پی او سیالکوٹ نے عمران ریاض خان کے اغوا میں سہولت کاری کی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ ہم نے صرف ڈی پی او سیالکوٹ سے کہنا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری بدی، بدصورت، گھٹیا کرتوتوں سے بری شکل دکھاتے رہیں گے۔ تم نے عمران ریاض خان کے اغوا میں سہولت کاری کی ہے، اب بھی وقت ہے، سچ بتا دو۔ تم پر پریشر ہوگا، شاید تمہارے بچوں پہ پریشر ہو، مان لیا پریشر ہوگا، لیکن پوری قوم تمہارے ساتھ کھڑی ہو جائے گی۔ سچ بتا دو عمران ریاض خان کو کن نامعلوم افراد کے حوالے کیا ہے۔ اگر سچ نہیں بتائیں گے، لاہور ہائی کورٹ میں سوموار کو سچ سامنے آ جائے گا۔ سوموار کو بھی سچ سامنے نہیں آئے گا تو ہم حاضر ہیں، عمران ریاض خان کے بھائی حاضر ہیں، عمران ریاض خان کے والد صاحب کے بیٹے حاضر ہیں، وہ ہمارے بھی والد صاحب ہیں۔ تو ہم ہر جگہ احتجاج کریں گے، آواز اٹھائیں گے، دنیا کی انسانی حقوقی تنظیموں کو بتائیں گے، تمہارے کرتوت دکھائیں گے، تمہارا بھدا چہرہ دکھائیں گے اور تمہیں ڈی پی او کی کرسی پر بیٹھنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کب تک صحافیوں پہ اس طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ جب تک صحافی متحد نہیں ہوں گے، صحافیوں پر ظلم ہوتا رہے گا۔ اگر آج صحافی فیصلہ کر لیں ہم نے اتحاد کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ہم نے متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے، فسطائیت کے خلاف، ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنا ہے۔ یہ ان کی اوقات کیا ہے کہ اگر صحافی متحد ہوں اور یہ کسی صحافی پر ہاتھ اٹھا سکیں۔ ہر بار گنے چنے صحافیوں کی کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ صدیق جان کو، عمران ریاض کو، دیکھیں اب فیصل تارڑ صاحب کو دھمکیاں آ رہی ہیں، ہمارے دوست ہیں، صدیق جان صاحب کو اٹھا کے ایف آئی اے کے جھوٹے مقدمے میں شیل اٹھانے کے، گم کرنے کے لے گئے۔ مخدوم شہاب پر ایک ایف آئی اے نے کارروائی ڈال دی۔ اس کے علاوہ صابر شاکر صاحب باہر چلے گئے، ان پہ تھیں۔ آپ کے ارشد شریف پر 16 ایف آئی آر نامعلوم افراد نے، نشائیوں نے، بے غیرتوں نے درج کروائیں اور پھر ان کو بیرون ملک قتل کر دیا گیا۔ عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ یہ تیسری دفعہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے محب وطن صحافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ رائے ثاقب کھرل کو آپ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی صحافیوں کے ساتھ آپ یہ کر رہے ہیں نا، گزشتہ دور میں بھی اگر کسی کے ساتھ ہوا غلط ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا غلط ہوا، کرنے والے ایک ہیں۔ تو ہم نے اپنے دشمن کی نشاندہی کرنی ہے کہ ہمارا دشمن ایک ہے، اور اس دشمن کے خلاف کل بھی جو تھے ان کو بھی، آج جو ہیں وہ بھی، اور آنے والے بھی صحافیوں کو ایک پیغام دینا ہے کہ اس ایک دشمن کے خلاف ہم سب نے متحد ہو کر کھڑے ہو جانا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کب صحافیوں کو آزاد صحافت کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ جب میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا کہ آزاد صحافت تب کر سکیں گے جب اپنے ضمیر کی سنیں گے اور متحد ہو کر کام کریں گے، تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سچ بولنے سے نہیں روک سکے گی۔ اور آگے کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ تھوڑا سا ہمیں پتہ۔ لاہ عمل یہ ہے کہ سوموار تک انتظار کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ اگر لاہور ہائی کورٹ میں ہمیں انصاف نہیں ملتا اور عمران ریاض بدستور غائب رہتے ہیں تو ہم ڈی پی او سیالکوٹ کے آفس کے سامنے دھرنا بھی دیں گے انشاءاللہ، اور باقی بھی احتجاج کا ہر طریقہ آزمائیں گے۔